بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام زندگی میں خوش آمدید۔ آج پھر ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے جاننا سمجھنا ہر انسان کے لیے، عورت مرد کے لیے ضروری ہے۔ 7 کام انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندے نے آ کر کہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ معاشرے میں میری عزت بنے، اور میں ایسا کیا نہ کروں جس سے میں تباہ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں۔ تو ہم ہمیشہ اپنے اچھے کاموں کی طرف تو دیکھتے ہیں، کبھی ہم اپنے برے کاموں، غلط اعمال کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم ہمیشہ سے ہی دوسروں کا محاسبہ کرتے آئے ہیں، کبھی خود کا محاسبہ نہیں کیا۔ ہم اپنے دوست، رشتہ داروں کو، یہاں تک اپنے بچے اور بیوی کو بھی جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان میں ایسا ایسا عمل ہے اور یہ ایسے ایسے ہیں۔ ہم خود میں نہیں دیکھتے کہ ہم میں کیا کیا عمل ہے۔ اگر ضمیر زندہ ہو تو وہ عمل بتاتا ہے کہ آپ میں کیا کیا ہے۔ اگر ضمیر سو گیا ہو تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے گھر والے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ کبھی بیٹھ کر اکیلے میں سوچئے گا ضرور کہ آپ میں کیا کیا عمل ہیں جن کو آپ دور کریں، اور کیا کیا عمل ہیں جن کو آپ نہیں کرتے وہ اپنے اندر لے آئے۔ تو دوستو، ہم آج اسی بارے میں بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسے کون سے 7 کام سے منع فرمایا ہے کہ یہ نہ کرنا کہ تم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ہم اچھے قول سنتے ہیں لیکن سننے کی حد تک رہتے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو کامیاب ضرور ہوں گے، اس جہان بھی اس جہان بھی۔ پہلا کام یہ ہے دوستو کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو دنیا سے بھی جائیں گے اور آخرت سے بھی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی مقام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے لوگ، آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی، وہ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ آپ کے بچے جب عزت نہیں کرتے تو اس دنیا میں اس سے بڑا دکھ اور درد نہیں ہے۔ جب بچے آپ کی عزت نہیں کریں گے تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کی کبھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کی عزت نہیں کر سکتے تو بدتمیزی بھی نہ کریں۔ دوسرا عمل یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی پر ظلم کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ظلم کی مثالیں کچھ ہمارے سامنے ہیں، کچھ احادیث بھی ہیں، لیکن موسیٰ کو دیکھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے ظلم کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون ظلم کرتا تھا تو بچے گرا دیتا تھا، گلے کٹوا دیتا تھا، اپنے خدا ہونے کا نعوذ باللہ وہ دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون کی لاش آج تک پڑی ہوئی ہے عبرت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ رکھ دی ہے۔ دیکھ لیں کہ اس کا حال کیا ہے، نمرود کا حال کیا ہے۔ نمرود ظلم کرتا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی۔ اگر آپ ظلم کریں گے تو آپ مٹ جائیں گے، اور ایسے مٹیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی پر چھوٹا سا بھی ظلم جو ہم سے کمزور ہوتا ہے، ہم اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، اسی پر ظلم کرتے ہیں۔ جو ہم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے اس کے سامنے تو چپ رہتے ہیں، اسی لیے آپ نے ظلم نہیں کرنا۔ تیسرا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ آپ اگر جھوٹ بولیں گے تو یہ ہر فساد کی جڑ پیدا کر دیتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ فتنہ کھڑا کرتا ہے، جھوٹ ہمیشہ انسان کو مات دیتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بخیل آپ کا امتی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخیل میرا امتی ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے میرا امتی۔
تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا جھوٹ بولنے والا بھی آپ کا امتی ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا، جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اسی لیے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور دنیا میں بھی آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز، آپ نے نشہ نہیں کرنا، یہ گھر بار اجاڑ دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، آپ کی عزت کا نشہ خاص دشمن ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابوں میں اور یہاں تک کہ آپ نے دیواروں پر بھی پڑھا ہوگا کہ عزت کا دشمن ہے نشہ۔ تو آپ جب سگریٹ پینے لگتے ہیں تو آپ سے جو آپ کے گھر والے ہوتے ہیں وہ کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے دھوئیں سے آپ کے بچے آپ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ اگر شراب میں پڑ گئے، آپ زیادہ اس سے نشے میں آگے چلے گئے تو آپ گھر کی چیزیں بیچنے لگ جاتے ہیں۔ نشہ نہیں کرنا یہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، عزت بھی ختم کر دیتا ہے اور رزق بھی ختم کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز، زنا نہیں کرنا۔ زنا اعمال کو بھی برباد کر دیتا ہے اور رزق کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اگر آپ زنا میں پڑیں گے تو لوگوں میں تو ویسے بھی آپ ذلیل ہوں گے، لیکن آپ کا جو رزق ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کے رزق میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ آپ کے پاس رزق بھی ہوگا لیکن آپ اسے کھا نہیں سکیں گے، آپ اگر کھا بھی سکیں گے تو آپ کو سکون نہیں آئے گا، اس رزق میں برکت چلی جائے گی، برکت اٹھ کے چلی جائے گی۔ اسی لیے آپ نے زنا نہیں کرنا۔ زنا انسان کی عزت بھی ختم کرتا ہے اور رزق بھی ختم کرتا ہے، برکت بھی اٹھا لیتا ہے۔ اور چھٹی چیز، تکبر، غرور نہیں کرنا۔ ہم نے تو یہ شروع سے سنا تھا کہ غرور کا سر نیچا، ہم نے کتابوں سے ہر بندے نے یہ پڑھا ہے، بچوں سے بھی سنا ہے کہ غرور کا سر نیچا۔ تو جب آپ تکبر کریں گے، غرور کریں گے تو آپ ہمیشہ آپ کا سر نیچے رہے گا۔ تکبر اور غرور کرنے والے آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں۔ تکبر اور غرور ایک ہی ذات کو سجتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کس بات کا تکبر کریں؟ ہم اپنی محنت سے تو 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتے، ہم محنت کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غرور اور تکبر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور آخری بات، ساتویں بات، حرام نہیں کھانا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کھانے سے ایک تو آپ بزدل انسان بن جاتے ہیں، آپ میں غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا تو آپ بہادر نہیں ہوں گے، آپ دلیر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ حرام کما رہے ہیں، آپ 1 روپیہ بھی حرام کا کھا رہے ہیں، آپ خود بیٹھ کے سوچئے گا ضرور کیا آپ بہادر ہیں، کیا آپ دلیر ہیں۔ اور بات، اگر آپ حرام کا لقمہ کھائیں گے اور کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو جو آپ کے بچے ہیں وہ کبھی عزت بھی نہیں کریں گے۔ آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ چاہے 5 وقت کے نمازی ہوں، آپ قرآن اٹھا کر بیٹھے رہیں آگے سارا دن تلاوت کریں، آپ کے بچے اگر حرام کھا رہے ہیں پھر بھی وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حرام نہیں کھانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ بھی مانگیں وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں دعاؤں میں، اور آخرت کی زندگی اچھی مانگتے ہیں، اس جہان کی اس جہان کی نعمتیں رحمتیں چاہتے ہیں۔ تو جب آپ حرام کھا رہے ہوں گے تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں حرام نہیں کھانا۔ آج سے آپ ان باتوں پر اگر عمل شروع کر دیں تو آپ اس دنیا کے اور اس دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ نے پوری ویڈیو سن بھی لی ہے
تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔